بہرحال ابھی تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل تورات یہ انکار نہیں کر سکتے کہ شجر طور سے حق نے آواز پیدا کی. شجر وہ متکلم ہے، اس کے صفات ثبوتیہ میں سے ایک یہ ہے کہ وہ متکلم ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے صفات جب ہم بیان کرتے ہیں علم کلام کی روشنی میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، اور ان دونوں سے پہلے وہ حی ہے. حق سبحانہ و تعالی حی ہے، حق سبحانہ و تعالی عالم ہے، حق سبحانہ و تعالی قادر ہے، حق سبحانہ و تعالی مرید ہے، حق سبحانہ و تعالی متکلم ہے. متکلم جب جس وقت جس شے میں چاہے کلام پیدا کرتا. تو جناب موسیٰ کے لیے شجر طور سے کلام خلق فرمایا. اہل انجیل انکار نہیں کر سکتے کہ حق سبحانہ و تعالی نے مہد میں آغوش مادر میں جب عموماً عادتاً بچہ کلام نہیں کرتا جناب عیسیٰ کی زبان پر کلام خلق فرمایا. اور اہل اسلام اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ جہاں کلام ممکن نہ تھا ممکن نہ تھا سائنسی اعتبار سے، فلسفیانہ اعتبار سے، علوم طبیعیہ کے اعتبار سے، اس لیے کہ آواز کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ درکار ہے، کوئی نہ کوئی میڈیم درکار ہے جس میں آواز سفر کرتی ہے. کسی بھی سورس سے جب آواز ٹریول کرتی ہے تو دوسرے سورس تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم چاہیے. وہاں عالم لاہوت میں جہاں مادے کا گزر نہیں تھا، مادیات کا گزر نہیں تھا، جہاں زمان و زمانیات معطل، جہاں مکان و مکانیات لا یعنی، اور جہاں جبریل سا مجرد فرشتہ بھی بار نہ پا سکے، اس خلوت لاہوت میں اپنے حبیب محمد کے لیے کلام خلق کیا. کوہ طور پر شجر طور سے اہل انجیل کے لیے جناب مریم کی آغوش میں جناب عیسیٰ کی زبان سے، اور مقام قاب قوسین و ادنا پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو ہوئی، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. جبرائیل تھے نہیں، کوہ طور پر تو درخت تھا، آغوش مریم میں تو عیسیٰ تھے، مقام قاب قوسین پر وسیلہ کون تھا؟ ابھی میں صرف سوالات قائم کر رہا ہوں، ابھی صرف سوالات قائم کر رہا ہوں. وہاں کلام کا انکار اہل اسلام اہل قرآن نہیں کر سکتے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے لے کر سورہ مبارکہ والنجم تک پڑھتے چلے جائیے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس نے اپنے بندے کی طرف جو چاہا وحی فرمائی.
روایات معراجیہ موجود ہیں تمام مسلمانوں کے پاس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں مقام لاہوت میں، وہاں خلوت لاہوت میں، وہاں مقام قاب قوسین و ادنا پر گفتگو فرمائی۔ کوہ طور پر، شجر طور وسیلہ کلام الہی۔ مہد میں عادتاً بچہ گفتگو نہیں کرتا، مگر جناب عیسی ابن مریم نے گفتگو کر کے بتایا کہ یہاں بھی پروردگار چاہے تو از راہ معجزہ کلام خلق فرما سکتا ہے۔ مقام لاہوت میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہاں گفتگو ہوئی۔ اگر ان تمام مقامات کا انکار اہل کتاب اور اہل قرآن نہیں کر سکتے تو تاریخ کے اس بیان کا انکار بھی ممکن نہیں ہے کہ نوک نیزہ پر اللہ نے سر مبارک حسین کے ذریعے سے کلام خلق فرمایا۔ حق نے کلام خلق فرمایا ہے۔ سر مبارک حسین نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ ایک آیت کم از کم تمام تاریخوں میں ملتی ہے، وہ یہ آیت تھی جو میں نے آج عنوان کلام کرا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کے ترجمے اور اس کی تفسیر کی طرف آگے بڑھوں، اجازت چاہتا ہوں کہ 2 مصرے گزارش کر دوں کہ جس میں یہی نطق کے اعجاز کا سفر ہے، اور وہ میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں ایک مطلع ہے کہ آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نو کے سنا